29واں پارہ ہے سورۃ القلم، آیت نمبر 48۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا کہ آپ دیوانہ نہیں ہیں، اور پھر جس بندے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے تو اللہ نے اس کے بارے میں 10 مذمتی الفاظ کے ذریعے سے اس کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کافروں کے ایک بہت بڑے دھوکے کو بیان کیا کہ تم مال اور اولاد کے دھوکے میں آ کے تکذیب مت کرو، رسالت کا انکار مت کرو، آخرت کا انکار مت کرو، ورنہ باغ والوں کا واقعہ سن لو کہ اللہ جل شانہ نے ان کا کیا حال کیا۔ تو ایسے ہی اللہ جل شانہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم سے چھین لے۔ بہرحال ایک دنیاوی عذاب ہے اور دوسرا اخروی عذاب ہے۔ دنیاوی عذاب تو مختصر سا ہے، لیکن اخروی عذاب پھر بہت بڑا ہے۔ کفار مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ ہم دنیا کے اندر نوازے گئے ہیں تو ہم جیسے دنیا کے اندر آسودہ حال ہے تو اس طرح ہم آخرت تو پہلے ہے نہیں، لیکن اگر کہیں پر واقعی بات اس طرح اور جس طرح کہ یہ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کا جس طرح یقین ہے، تو پھر وہاں پر ہم اسی طرح اچھے حال میں رہیں گے۔ تو اللہ جل شان نے فرمایا عجیب بات ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو کہ دنیا کے اندر جو تابعدار لوگ ہیں ہم آخرت میں ان کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے۔ پھر اللہ جل شان نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے سجدے سے انکار کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا اور پھر ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن یہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر جتنے بھی جھٹلانے والے ہیں، اللہ جل شان فرماتے ہیں آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ آج ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، ڈیل دے رہے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر نعمتوں میں رہتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے حال میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ استدراج ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ چونکہ انسان کا مزاج ہے یہ تنگ دل ہوا کرتا ہے، حالات اور آزمائش اور پریشانیوں کو دیکھ کر بے صبری کا مظاہرہ کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نبی ہے، اور نبی اپنی امت کا بڑا خیرخواہ ہوا کرتا ہے، اپنی امت کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہوا کرتا ہے، لیکن جب امت کی طرف سے اس طریقے پہ وفاداری کا مظاہرہ نہ ہو تو انسان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کا مظاہرہ کیجیے، آپ جلدی نہ کیجیے۔ نبی امت کا خیرخواہ بن کر امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دے اور امت الٹا انکار کرے بجائے قبول کرنے کے، اور پھر قبول بھی نہ کرے، ساتھ پیغمبر کو تکلیف اور پریشانی میں بھی مبتلا کر لے۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ولید بن مغیرہ وہ دیوانہ کہنے لگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے نماز پڑھنے کی وجہ سے، یہ تو دیوانوں کے حرکات اور سکنات ہیں۔ اس لیے فرمایا آپ تنگ دل نہ بنیے، آپ صبر کا مظاہرہ کیے، ان پریشانیوں پر ان کی طرف سے یہ آزمائش ہے، کہیں آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے تاکہ یہ کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، تو آپ فوری طور پر اللہ سے عذاب کا مطالبہ نہ کیجیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات، بندہ نیک اعمال پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ اب صبح سویرے آج اٹھنا تو مشکل بن گیا ہے کہ رات چھوٹی ہے اور کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہے، لیکن بندہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ کے اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ یا سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ پابندی کے ساتھ رکھتا ہے۔
ایسے ہی دوسری قسم کے ایک صبر ہے جس کو صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ جی بہت چاہتا ہے کہ آنکھ سے فلاں چیز کی طرف دیکھوں، لیکن اللہ ناراض ہوتے ہی اپنے آنکھ کو بند کر لیتے ہیں۔ کان بہت چاہتے کہ فلاں آواز کو سنے، لیکن اللہ ناراض ہوتے۔ زبان چاہتی ہے کہ میں فلاں بات بولوں، لیکن اللہ ناراض ہوتے، بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصائب، انسان پر آزمائش اور پریشانی اللہ کی طرف سے آ جائے، اس لیے اللہ جل شان جگہ جگہ قرآن کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر فرماتے ہیں کہ آپ حالات اور آزمائشوں کے اندر صبر کا مظاہرہ کریں نماز کے ذریعے سے، اور اللہ سے مدد طلب کریں صبر کے ذریعے سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صبر کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور صبر ایک بہت بڑی تعلیم ہے جس کو اللہ جل شان نصیب فرمانے، وہ طاعت والا بن جاتا ہے۔ عمومی طور پر جب بندہ بے صبر ہوا کرتا ہے، اس کے اندر طاعت کا جذبہ نہیں ہوتا، حکم کو پورا کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں، چونکہ یہاں پر مچھلی والے کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شان یونس علیہ السلام کا انتخاب فرما کے قوم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ بار بار محنت کرتے رہے، اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتے رہے، لیکن قوم مسلسل انکار کے در پہ رہی۔ اس لیے جب وہ بار بار محنت کے باوجود ایمان نہ لے آئے تو اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اب یونس علیہ السلام کے ذمے اتنی بات لگا دی گئی کہ آپ ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، چونکہ یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، اور پیغمبر اللہ کے حق میں کبھی کوئی کمی برداشت نہیں کرتے، اس لیے ان کی طرف سے اللہ کے حق میں جو کمی آ رہی تھی کہ وہ اللہ جل شان کی وحدانیت کے منکر تھے، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام اللہ پر غیرت کرتے ہوئے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں تھا کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، تو اللہ کے حکم آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے۔ اب جب آگے نکل گئے تو دریا پہ سفر اور سمندری سفر کے حوالے سے کشتی کی ضرورت، اب کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن اچانک چاروں طرف سے کشتی کو موجوں نے پکڑ لیا، اور زمانے کے اندر رواج یہ تھا کہ کشتی میں سے کسی بندے کو سمندر کے حوالے کر دیتے تو وہ سارے بچ جاتے ہیں۔ اب قراندازی ہے کہ کس کو ڈال دیا جائے، 3 مرتبہ قراندازی ہو گئی، اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آ رہا ہے۔ لوگ یونس علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے مبارک نورانی چہرہ ہے، لیکن یونس علیہ السلام خود تیار ہو گئے اس بات کے لیے، اور خود چھلانگ لگا چکے سمندر کے اندر۔ اللہ جل شان نے ایک مچھلی کو بھیجا، اور یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی نگل چکا ہے۔ اب اللہ نے یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ کو اندر ایک خانہ بنا کے جس کے اندر رکھا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، چاہے وہ 3 دن یا 7 دن یا 40 دن، مختلف اقوال اس کے اندر آئے ہیں، لیکن اس کے بعد یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ جل شانہ کو پکارتے رہیں، اور اللہ کو پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر آگے نکل گئے، حالانکہ کام کوئی غلط نہیں تھا، لیکن اللہ کے ہاں بہتر یہ تھا کہ یونس علیہ السلام انتظار کر کے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ اللہ کے حکم کے لیے صبر کا مظاہرہ کیجئے اور جلدی نہ کیجئے، جس طرح کہ یونس علیہ السلام جلدی کر کے نکل چکے ہیں۔ اب وہ جب نکل گئے تو اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اور آزمائش مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ نے ان کو رکھا، اور جب پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں اللہ کو پکار چکے تو اللہ نے ان کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ مچھلی والے کی طرح نہ بنیے، اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَغْضُومٌ، جب وہ پکار چکے وَهُوَ مَغْضُومٌ، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے،
مچھلی کے پیٹ کے اندر غم سے بھرے ہوئے اللہ کو پکارنے لگے، اللہ اس غم سے، اس پریشانی سے نکالنے والے آپ ہی، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہوئے اور اپنی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کر چکے، اور اللہ فرماتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، یونس علیہ السلام پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اگر اس کے رب کی طرف سے مہربانی اس کا تدارک نہ کرتے، اس کو سنبھالتے نہیں، لنبذ بالعراء، تو وہ ایک چٹل میدان پہ پھینک دیے جاتے۔ یونس علیہ السلام کے اس پکار پہ اللہ نے لبیک کہتے ہوئے اللہ نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو وہ مذموم و بدحال ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو بدحالی سے بچا کے رکھا۔ ان کے بدن کے جو جسم کے اوپر کا جو کھال اور چمڑا یہ نرم ہو چکا تھا، اللہ نے وہاں پر ایک ریتلی مقام پہ باہر اتار کے رکھا، اور ساتھ کدو کا ایک درخت اللہ نے نکالا، جس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس کے اندر خاصیت یہ ہے اس کی کہ مکھی اس کے قریب نہیں آ رہی۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بدن کو محفوظ رکھا، اور پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کو اس اپنی اصل حالت پہ لے آئے، اور دوبارہ اللہ جل وعلا نے ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور قرآن کے مطابق 1 لاکھ سے زائد لوگ تھے کہ بعد میں وہ توبہ طائب ہو چکے تھے اور وہ نیک و صالح بن گئے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے اس کو رسول بنا کر دوبارہ ان کی طرف بھیجا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آپ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ ان باتوں کی وجہ سے آپ کہیں ان کے لیے فوری طور پر عذاب طلب نہ کر دیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعوت المکروب، کوئی بندہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے، وہ یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ پاک ہر مصیبت زدہ انسان کو مصیبت کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، وہ یونس علیہ السلام کی دعا کا اہتمام کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور روزانہ کے اعتبار سے بندہ ایک تسبیح صبح اور شام اہتمام کرے۔ ورنہ علماء لکھتے ہیں تجربے سے ثابت ہے کہ جو روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اس کو مصائب سے نکال لیتے ہیں۔ پھر اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ اس کا اہتمام کرے، اور آپ تعداد کے اعتبار سے 1.25 لاکھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور 1.25 لاکھ کا اہتمام کرتے ہوئے کسی بھی پریشانی کے اندر اللہ پاک اس کی پریشانی سے نکال دیں گے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ جل شان نے اس کو چنا اور پھر اللہ نے اس کو نیکوکار لوگوں میں سے بنا دیا۔ اللہ نے دوبارہ اس کو حکم دیا اور چلے گئے اپنی قوم کی طرف۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ اپنے آنکھوں کے ذریعے آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان کے سامنے اللہ کا نصیحت نامہ سناتے رہتے ہیں، آپ قرآن سناتے رہتے ہیں، اس قرآن سنانے کی وجہ سے آپ کی طرف گھور گھور کر یہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو ڈرانے دھمکانے کے واسطے کہ آپ باز آ جائے اس قرآن کو سنانے سے۔ یہ اپنے نظر کی تاثیر سے آپ کو اپنے اس کام سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، جو سورت کے ابتدائی مسئلہ تھا وہی دوبارہ ذکر کیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں آپ دیوانہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے سامنے جو باتیں پیش کر رہے ہیں یہ دیوانوں کی باتیں نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک نصیحت نامہ ہے عالم والوں کے لیے، یہ سارے دنیا کے انسان قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نصیحت نامہ ہے۔ بہرحال انسان کی جو نظر ہے وہ انسان کے اندر تاثیر کرنے والے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، بعض اوقات بندہ اپنی نظر سے کسی کو برباد کر لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو قبر تک اور اون کو ہانڈی تک پہنچانے والی چیز ہے۔ اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے علماء فرماتے ہیں اس آیت کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بہرحال مختلف اس کے طریقے ہیں، لیکن یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کی طرف سے آپ کی طرف یہ جو گھور گھور کے نظر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں،
آپ کو اپنے اس مشن سے روکنا چاہتے کہ آپ باز آ جائیں، کیونکہ اس قرآن کے ذریعے سے ان کے تمام معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے اور ایک اللہ کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ معبود برحق ایک اللہ ہے۔ فاصبر لحکم ربک، آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے اپنے رب کے حکم کے واسطے۔ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں۔ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَغْمُومٌ، جب پکارا اس نے اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اگر اس کے رب کی طرف سے مہربانی اس کا تدارک نہ کر لیتی۔ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، تو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اس حال میں کہ وہ بدحال ہوتے۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پر اس کے رب نے اس کو چنا۔ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، پس بنایا اس کو نیکوکار میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور قریب ہے کہ کافر لوگ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ نصیحت نامہ سنیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے یہ مگر عالم والوں کے لیے نصیحت نامہ۔ صدق اللہ العظیم۔